آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورۃ البقرہ، یعنی وہ سورت جس میں ایک گائے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 34۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، ہم نے تمہیں جو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ یہ اختیار تمہیں اس دن سے پہلے ہے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی حساب کتاب کا دن ہوگا۔ اس دن انکار کرنے والوں کو کسی کی دوستی فائدہ دے گی، نہ کوئی ان کی سفارش کرنے والا ہوگا۔ انکار کرنے والے تو خود ہی ظالم ہیں۔ وضاحت: یہ تیسرا موقع ہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین مشرکوں اور انکار کرنے والوں کو یہ پیغام سنا رہا ہے کہ حساب کتاب کے دن کوئی سفارش ان کے کام نہیں آ سکے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں زندہ ہوں اور اپنی مخلوق کو قیام اور زندگی عطا کرنے والا ہوں۔ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب میرا ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ میرے حضور کسی دوسرے کی سفارش کرے سوائے اس کے کہ جسے میں اجازت دوں۔ میں سب جانتا ہوں جو ظاہر ہے اور وہ بھی جو چھپا ہوا ہے۔ میں نے جتنا علم کسی کو دیا اس سے زیادہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ میری حکومت کا تخت آسمان اور زمین سے بھی وسیع ہے۔ زمین اور آسمانوں کی حفاظت میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ بے شک میں نہایت اعلیٰ اور نہایت عظمت والا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ وضاحت: یہ آیت اللہ کی توحید اور اس کی قدرت کے بارے میں ہمیں بہت سی معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں اللہ کی قدرت، طاقت، حکومت، علم، حکمت، بڑائی اور بہت سے دوسرے کمالات کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں یہود کے عقیدے کی نفی بھی کی جا رہی ہے۔ اس کائنات کا نظام چلاتے ہوئے اللہ کو تھکان محسوس ہوتی ہے نہ اکتاہٹ، اسے نیند آتی ہے نہ اونگ۔ یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے اور 7ویں دن آرام کیا۔ اللہ ہی علم کا سرچشمہ ہے اور وہی بندوں کو علم عطا کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سورۃ الاخلاص کی وضاحت کہا جا سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ سورۃ البقرہ میں 3 مرتبہ اعلان کر چکا ہے کہ حساب کتاب کے دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ ان تینوں مقامات پر یہ بات انکار کرنے والوں اور مشرکوں کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ اور اس کی صفات کا ذکر 16 مرتبہ کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی توحید کی 12 دلیلیں موجود ہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ میں نے دین میں کوئی زبردستی نہیں رکھی، میں نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو میرے حکم پر عمل کرے، چاہے تو انکار کر دے۔ میں نے انسان کو عقل عطا کی ہے، بے شک ہدایت اور گمراہی مکمل طور پر واضح ہے۔ جس نے شیطان ظلم کا انکار کیا، اللہ کے رسول اور حساب کتاب کے دن پر ایمان لایا، اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اللہ کی رسی ٹوٹنے والی نہیں، مضبوط ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ شان نزول: انصاری قبیلے بنی سالم بن عوف کے ایک شخص کے 2 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مسیحیت پر ایمان لے آئے۔ دونوں بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کچھ دوسرے مسیحیوں کے ساتھ مدینہ منورہ آئے تو ان کے باپ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم دونوں اسلام قبول نہ کر لو۔ دونوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
وہ شخص اپنے بیٹوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے رسول، میں اپنے بیٹوں کو جہنم میں جاتا دیکھ رہا ہوں۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے پر اس شخص نے اپنے بیٹوں کو زبردستی ایمان لانے کے بجائے انہیں اپنی آزادی سے فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ میں ایمان لانے والوں کا نگران اور مددگار ہوں۔ میں ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہوں۔ میرے مقابلے میں انکار کرنے والوں کے مددگار شیطان انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے کر جاتے ہیں۔ انکار کرنے والے اور ان کے حمایتی جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ وہی رہیں گے۔ آگہی، یہاں سورۃ البقرہ کا 34واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 4 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت الکرسی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، آیت الکرسی اللہ کے عرش کے پائے کے پاس اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، آپ پر سب سے عظیم چیز کیا اتری؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ یہ آیت مبارکہ نہایت امید افزا ہے۔ یہاں پہلی بار اللہ سفارش کی اجازت کا اعلان کر رہا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں اللہ 3 مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہے کہ حساب کتاب کے دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ تینوں مقامات پر اللہ رب العالمین سفارش نہ ماننے کی بات مشرکوں اور انکار کرنے والوں کے متعلق فرماتا ہے۔ حساب کتاب کے دن اللہ اپنے رسول کو اجازت دے گا کہ وہ اپنی امتیوں کی شفاعت کریں۔ اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع محشر کہا جاتا ہے۔ ایسی آیات کی تعداد 32 ہے جن کی ابتدا لفظ اللہ سے ہوئی ہے۔ شفاعت، اللہ کے حضور مہربانی کی سفارش کرنا شفاعت کہلاتا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع محشر یعنی حساب کتاب کے دن اللہ کے حضور سفارش کرنے والا کہا جاتا ہے۔ شافع محشر، حساب کتاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار امتیوں کی سفارش کریں گے جسے اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔